کیا پولیس کی تفتیش کم اور ملٹری کی تیز تھی؟ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس. کہا کیا ملزمان کی حوالگی کے وقت مواد موجود تھا؟ دوران سماعت جسٹس امین الدین نے استفسار کیا. ملزمان کی حوالگی ریکارڈ کا معاملہ ہے. کیا آپ نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 94 کو چیلنج کیا؟ جس پر وکیل سول سوسائٹی فیصل صدیقی نے کہا کہ سوال یہ نہیں کہ 105 ملزمان کا ملٹری ٹرائل کے لیے سلیکشن کیسے ہوئی. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا قانون اجازت دیتا ہے. ملزمان کی حوالگی کے وقت جرم کا تعین نہیں ہوا تھا. سیکشن 94 کی لامحدود ثوابدیدی اختیار کو بھی چیلنج کیا ہے. ملک میں وزیر اعظم کا اختیار لامحدود نہیں. ملزمان حوالگی کے اختیارات کو سٹرکچر ہونا چاہیے. وفاقی کابینہ میں توسیع کیے جانے کے بعد مزید اہم فیصلوں کی تیاری. ایک سے زیادہ قلمدانوں والے وزراء سے اضافی قلمدان واپس لیے جانے کا امکان. موجودہ وزراء کے قلمدانوں میں بھی رد و بدل کا اندیا. وفاقی وزراء سے محروم وزارتوں میں بھی وزراء کو قلمدان دینے کی تجویز. قلمدانوں سے متعلق فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. کابینہ میں توسیع کے بعد نئے وزراء کے قلمدانوں کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا. کئی اہم وزارتوں اور ڈویژنز کو اضافی قلمدانوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے کئی وزارتوں اور ڈویژنز کا قلمدان اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے آج ہونے والی ملاقات مؤخر. بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد آمد کے بعد نیا شیڈول طے کیا جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کل اسلام آباد پہنچیں گے. کل یا پرسوں ملاقات متوقع. IMF وفد اقتصادی جائزے کے لیے پاکستان پہنچ گیا. اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے. پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے. IMF کا 9 رکنی وفد نیتھن پورٹر کی قیادت میں 2 ہفتے پاکستان میں قیام کرے گا. وفد آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے تجاویز بھی دے گا. IMF وفد کی رضامندی پر تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنے کا امکان. ملک بھر میں بارشوں کا نیا اسپیل شروع. اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. لاہور ملک بھر میں بارشوں کا نیا اسپیل شروع. اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. لاہور، ملتان، ہری پور، کندیاں، جھنگ اور چنیوٹ میں بھی بادل برس پڑے. راولپنڈی، کچہری میں 3 ملی میٹر، بوگڑا، گولڑا اور شمس آباد میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ. نالا لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 5 فٹ، گوال منڈی میں 4 فٹ تک پہنچ گئی. مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. قلات، ڈیرہ بگٹی اور گردنواں میں بھی وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری. استور میں برفباری سے بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع. لوگ گھروں میں محدود. بالائی گاؤں شیرقلی سے مریض 3 فٹ برف میں چارپائی پر پیدل اسپتال منتقل. رابطہ سڑکوں کی بندش سے اشیاء کی قلت. چلاس، بابو سر ٹاپ ناگا پربت، بٹوگاہ، نیات، دریل، تانگیر، کوہرباد میں پہاڑوں پر وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری. سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. عوام کے لیے اچھی خبر. حکومت نے بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی. کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی ہونے کا امکان. درخواست رواں مالی سال کی دوسری سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کرائی گئی. نیپرا کی جانب سے ڈسکوز کی درخواست پر سماعت 12 فروری کو ہوگی. قیمتوں پر کنٹرول کے حوالے سے کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. وفاق اور صوبائی حکومتیں سستے داموں اور شائع خورنوش کی فراہمی یقینی بنائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چینی کی قیمتوں کے کنٹرول کے حوالے سے اجلاس. کہتے ہیں کہ عوام کو شائع خورنوش میں ریلیف اولین ترجیح ہے. اسمگلنگ میں سخت کارروائی کی وجہ سے چینی کی اسمگلنگ کے خاتمے میں مدد ملی. وزیر اعظم کی چینی کی قیمتوں پر کنٹرول کے حوالے سے سخت اقدامات اٹھانے اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت. خیبر پختونخوا کی کارکردگی مریم نواز کی تصویری نمائش تک محدود نہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان. کہا خیبر پختونخوا حکومت کو اپنی 1 سالہ کارکردگی میں تمام صوبوں پر سبقت حاصل ہے. مریم نواز صرف اپنی تصاویر شائع کرانے کو کارکردگی سمجھتی ہیں. مریم نواز اپنی ذاتی تشہیر سے نکل کر علی امین کی طرح عوامی فلاح کا سوچیں. فارم 45 اور فارم 47 کے وزیر اعلیٰ میں یہی فرق ہوتا ہے. علی امین حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ماہ رمضان شروع ہوتے ہی اسلام آباد کی شاہراہوں پر ون ویلنگ کا خطرناک کھیل شروع. لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی موجود. اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے مؤثر کارروائی نہ ہونے پر ویلرز آزادانہ ون ویلنگ کرنے لگے.
3 ہفتے قبل بھی ABN نیوز نے ویلرز کی خطرناک ون ویلنگ کے حقائق سامنے لائے تھے، مگر ٹریفک پولیس کارروائی میں ناکام رہی۔ لاہور میں چوک ناخدا کے قریب گھر میں آتش زدگی سے 4 افراد زخمی اسپتال منتقل، آگ پر قابو پا لیا گیا۔